اگر کوئی پسند آ گئے, کوئی آپ کو پسند کرتا ہے, اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ پورا غلط ہے. ٹھیک ہے, وہ محبت کیسی سچی محبت ہو سکتی ہے, صحیح محبت ہو سکتی ہے جو آپ کے دین پر اثر کرے, جس میں آپ نمازوں کو چھوڑ دیں, اللہ رب العالمین کو بھول جائے, اپنی پوری ہیلتھ خراب کر لے, اپنے کیریئر کو پورا برباد کر دے, ایک انسان کے لیے پوری زندگی داؤ پر لگا دے. یہ کیسی محبت ہو سکتی ہے؟ آج ہمارے جو یوتھ ہے, اللہ رحم کرے, صرف ایک اگر لڑکا ہے تو وہ ایک لڑکی کو اپنا ہر چیز کا محور بنا چکا, گویا وہ اس لڑکی کا غلام بن چکا. اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکی کا پوری طرح غلام بن چکی ہے, صرف پسند محبت عشق کے نام پر. وی آر لو ایچ ادر, ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے, اور صبح ہو رہی شام ہو رہی ہے نا, ریپلائی پہ ریپلائی دیے جا رہے, چیٹنگ پہ چیٹنگ کی جا رہی ہے, نیند پوری برباد. ہاں, دن میں پورا چڑچڑاہٹ پن, فوکس نہیں ہے نہ علم پہ نہ ایجوکیشن پہ, نہ ان کا جو اصل گول ہے اس گول پر کچھ نہیں. کہ ہم فلاں لڑکے سے بات کرتے تھے, اتنے سال ہو گئے, اب ہم نے جب ان کو کہا کہ آپ نکاح کر لیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میری امی نہیں مان رہے, میرے ابا نہیں مان رہے, میں نہیں کر سکتا نکاح. اب ہم کیا کریں؟ 2-3 سال سے ہم نے ان سے بات کی, اب ہمارے احساس کا کیا ہوگا, ہمارے جذبات کا کیا ہوگا؟ یہ لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے تھے ان لوگوں نے ہم کو دیکھا تھا یہ کام کرتے ہوئے, اب ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ رو رہے ہیں, لیکن کیا ان کا رونا ان کو کچھ فائدہ دے گا؟ یاد رکھنا, اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے حرام کے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کر کے. یہ حرام کاموں کو کرتا ہے نا. اب فتنہ اور فساد برپا کہاں ہوتا ہے؟ سوال تو یہاں ہے نا, کیوں اتنا بدنام ہو گیا یہ الفاظ؟ کیوں جیسے ہی فیبروری کا مہینہ آتا ہے یا فیب کا مہینہ آتا ہے, ہر جگہ پھول ہی پھول نظر کیوں آتے ہیں, ہے نا؟ ہر ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھ لو یا آپ چوراہوں پر دیکھ لو, یہ بزنس بن چکا ہے نا. ویلنٹائنس ڈے از ناٹ اے ڈے, یہ ایک ارب کروڑوں اربوں کا بزنس بن چکا ہے. یہ 1 ڈے بزنس, اربوں خربوں کا بزنس بن چکا ہے, معلوم ہے آپ کو؟ خالی یہ ایک عام دن نہیں ہے, یاد رکھنا لوگوں کے لیے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیہا وجعل بینکم مودة ورحمة. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میں آپ تمام کا آج کے اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. یقیناً تمام کی تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کے بعد مجھ پر اور آپ پر سب سے زیادہ جس ہستی کا, جس ذات کا حق ہے وہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں, آج کا ہمارا جو عنوان ہے, آج کے ہمارے یوتھ, ہماری نوجوانوں کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ جس کا حل بہت کم نوجوانوں کو پتہ ہے, بہت کم نوجوان ہماری جو یوتھ ہے اس کو معلوم ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی سے چھپی ہوئی ہو یا کسی کو معلوم ہی نہ ہو یا کوئی مطلب اسے پوری طرح اپنے آپ کو معلوم ہی نہیں سمجھتا ہو, ایسی چیز نہیں ہے. ہر کوئی اس کو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی اینگل سے جانتا ہی ہے نا. اور ٹاپک کیا ہے؟ زور سے بولو نا. لاسٹ ٹائم ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ میرا ٹاپک کیا تھا جی؟ لاسٹ ٹائم میرا ٹاپک کیا تھا؟ ڈپریشن اور مینٹل ہیلتھ, ہے نا. جیسا وہ ٹاپک سننے کے بعد ہم کو ایک قسم کا سکون اور اطمینان ملا تھا نا, اور ہمارے لیے ضروری ہم نے اس کو سمجھا تھا. بالکل اسی طرح یہ ٹاپک بھی ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اصل ہوا کیا, ہم نے ایک پیار اور محبت کا جو معنی ہے نا اس کو اسلامی اعتبار سے, اسلامک کانسیپٹ سے اس کی رہنمائی ہم نے حاصل نہیں کی, جس کی وجہ سے ہوا کہ ہم نے اس کو پوری طرح ایک غیر گزری چیز سمجھ لیا, ہے نا. جب بھی پیار اور محبت کی بات آتی ہے, حالانکہ محبت اتنا جامع اور اتنا بہترین لفظ ہے, اللہ رب العالمین خود اس لفظ کا استعمال کرتا ہے, لیکن ہمارے نزدیک جیسے ہی پیار اور محبت کی بات, پیار اور محبت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ایک لڑکا اور لڑکی کی محبت کو لا کر وہاں پر اس کو پورا کا پورا گندا اور غلیظ کر دیا جاتا ہے نا. آج اس کانسیپٹ کو کلیئر نہ کرنے کی وجہ سے, اور یہ ذمہ داری تھی والدین کی, بڑوں کی,
کیونکہ بچے تو پروان چڑھتے ہیں والدین کی تربیت سے نا. انہوں نے تو وہی تربیت لی جو ان کو ان کے ماحول اور معاشرے نے اور ان کی اسکرین نے ان کو دی, چاہے وہ فون کی اسکرین ہو, چاہے وہ ہماری ٹی وی کی اسکرین ہو, چاہے کوئی بھی اسکرین. ہم کو چاہیے, یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو اسلام کے اکارڈنگ سمجھیں. اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے اور ہمارے ماحول اور معاشرے میں جو چل رہا ہے, کیا یہ واقعی حقیقی محبت ہے؟ اٹس ٹرو لو, کیا یہ سچی محبت ہے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں آج. یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوا کیا؟ محبت کے نام پر ہمارے نوجوان فتنے کا شکار ہو اور فتنے ایسا برپا ہوئے کہ گھروں کے گھر برباد ہو گئے, بچوں کے وہ کیریئر اپنے تباہ کر رہے ہیں, ان کی ہیلتھ پوری خراب ہو رہی ہے, عزتیں پوری داؤ پر لگ رہی ہے. باپ کہیں پر لڑکی کا نکاح طے کر دیتا ہے اور نکاح کے وقت لڑکی پوری غائب ہو جاتی ہے, کہیں پر بھاگ جاتی ہے, کس وجہ سے کہ وہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں, میں اس سے شادی نہیں کر سکتی. تو اس سے ہوا کیا؟ عزتیں داؤ پر لگی, صحیح کانسیپٹ کلیئر نہ کرنے کی وجہ سے, اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. تو آج ہم دیکھیں گے محبت ہے کیا اور حقیقی محبت کیا ہے اور فاسد محبت کیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے معاشرہ اس محبت کو کیسے سمجھتا ہے اور ہم کتنے سپورٹیو ہوتے ہیں اس عشق پیار اور محبت کو لے کر, اور اس کے وجوہات کیا ہے, اس کے نقصانات کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا حل کیا ہے, ٹھیک ہے. آخر میں لاسٹ میں ہم اس کے حل کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. تو اب یہ محبت کیا ہے؟ یہ ایک جذبہ ہے, احساس ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یاد رکھیں, کبھی ختم نہ ہونے والا جذبہ یہ محبت, یہ فطرت میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کی ڈال دی. انسیت یعنی ایک ذات کا دوسری ذات کی طرف مائل ہونا, دل میں کسی کی محبت کو کسی کی طرف اپنا رجحان بنانا. اوکے, انسیت. اب وہ کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی کی ہی محبت ہے. جب یہ ٹاپک آیا نا تو سب کے ذہن میں وہی آیا نہیں آیا؟ صحیح سے بولے, آیا نا؟ ہاں, اب دیکھیں گے ہم انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ بہت جامع لفظ ہے یہ, بہت خوبصورت لفظ ہے یہ. محبت بہت خوبصورت لفظ ہے, اس کو بدنام نہیں کرنا, لڑکا اور لڑکی کے نام پر اس کو محفوظ کر کے, ٹھیک ہے. انسیت, رجحان, مائل ہونا ایک دوسرے کی طرف. اوکے, ہاں. اب دیکھیے حقیقی محبت جو ہے نا, محبت ہم کو کرنی ہے تو اس کے کچھ اسٹیجز ہیں. کس سے کرنی ہے؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھنا, ہم کو محبت کرنی ہے اللہ رب العالمین سے. اللہ رب العالمین جس نے مجھ کو اور آپ کو ہم سب کو پیدا کیا. دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا, اور تیسری چیز کیا ہے؟ انسانوں سے محبت کرنا. اب انسانوں میں پورے کیٹیگریز بنتے ہیں الگ الگ, ماں باپ, بھائی بہن, میاں بیوی, اور یہ فاسد محبت میں لو افیئرز پورے, ٹھیک ہے. تو ہم پر سب سے پہلے کس کا حق ہے, کس کو ہم کو سب سے زیادہ چاہنا ہے؟ اللہ رب العالمین. ہم پر حق ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا نہ, ٹھیک ہے. اور اللہ سے محبت کیا ہے؟ اللہ سے محبت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا اور اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھ کر اس سے بچنا. یہ ہے اللہ سے محبت. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے نا, حدیث نمبر 6, 3 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین ایمان کی حلاوت, مٹھاس عطا کرتے ہیں. کن لوگوں کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, انہی لوگوں کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی. محبت جو سب سے پہلے کس سے کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے. دوسرا, اگر ہم ایمان کی مٹھاس حاصل کرنا چاہتے ہیں نا, تو دوسری چیز کیا بتائی گئی صحیح بخاری کی حدیث میں؟ جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. کوئی مٹیریلسٹک نہیں, کوئی دنیا مادہ پرستی کی بنیاد پر نہیں. کس بنیاد پر؟ اللہ رب العالمین کی بنیاد پر. تیسری چیز, وہ واپس گناہوں کی طرف جانا, کوئی گناہ کا کام کرنا, کوئی کفر کا کام کرنا, ایسے سمجھے جیسے کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو سمجھتا ہوں. اتنی کراہیت کو محسوس کرے, مطلب اتنی خوف, اتنی وحشت اس کے اوپر طاری ہو جائے کہ وہ کوئی گناہ کو کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھ جائے کہ میں کیسے یہ گناہ کر سکتا ہوں. اگر میں اپنے آپ کو جلاؤں تو مجھے جو تکلیف ہوگی وہ تکلیف واپس گناہوں کے پلٹنے پر ہوگی. تو یہ 3 ایسی چیزیں ہیں. تو اب ہم کو کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم کو اللہ رب العالمین سے محبت کرنی ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے نفس اور اپنے والدین کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے عمر, ابھی تو ایمان والا نہیں ہوا. عمر بن خطاب سمجھ کر کیا کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, میں اپنے جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. بعد میں ہٹا دیا وہاں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں عمر, تو ابھی بھی ایمان والا نہیں ہوا. پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے نبی, میں اپنے والدین اور اپنی نفس, اپنی جان سے زیادہ, سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تب اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے عمر, اب تو ایمان والا ہوا. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ اولاد, والدین, ہمارے جتنے رشتے اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو عطا کیے ہیں, ان تمام میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انسانیت میں سب سے پہلے مقام پر ہمارے پاس کون آئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کے نبی سے. اب اللہ کے نبی سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت تو ہے, محبت اطاعت کے بغیر ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ تو محبت سوال کرتی ہے اطاعت کا. اللہ رب العالمین سے بھی محبت کا مطلب ہے اطاعت, اپنی زندگی کو ویسے ڈھالنا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. ٹھیک ہے, یہ ہے محبت. تیسری چیز آئیے انسانوں سے محبت. اب اس میں والدین کا ہے نا, والدین بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, محبت واقعی ہوتی ہی ہے وہاں پر. بہن بھائیوں سے محبت ہے نا. اب فتنہ اور فساد برپا کہاں ہوتا ہے؟ سوال تو یہاں ہے نا, کیوں اتنا بدنام ہو گیا یہ الفاظ؟ کیوں جیسے ہی فیبروری کا مہینہ آتا ہے یا فیب کا مہینہ آتا ہے ہر جگہ پھول ہی پھول نظر کیوں آتے ہیں؟ ہے نا, ہر ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھ لو یا آپ چوراہوں پر دیکھ لو, یہ بزنس بن چکا ہے نا. ویلنٹائنس ڈے از ناٹ اے ڈے, یہ ایک ارب کروڑوں اربوں کا بزنس بن چکا ہے. یہ ون ڈے بزنس, اربوں خربوں کا بزنس بن چکا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ خالی یہ ایک عام دن نہیں ہے, یاد رکھنا, لوگوں کے لیے بزنس کا دن نہیں ہے. تو اب یہاں پر آئیے, ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے, یہ دنیا کی جو یہ محبتیں ہیں نا, ان کو ہم کو سمجھنا ہوگا. اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ کانسیپٹ ہماری نظر میں کلیئر نہیں ہوگا. اسلام محبت کا انکار کرتا ہے؟ مجھے بتائیے, بتائیے, نہیں کرتا نا. اب یہ جو محبت ہوتی ہے نا, اب یہ محبت جذباتی محبت ہے نا, رائٹ ہے نہیں ہے؟ کیا اسلام جذباتی جو محبت ہے اس کا انکار کرتا ہے؟ سوال آپ سب سے ہے, سوال میرا آپ سب سے ہے, کیا اسلام جذباتی محبت جو ہوتی ہے نا آج ہماری, اس جذباتی محبت کا انکار کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اسلام انکار نہیں کرتا لیکن صحیح راستہ آپ کو بتلاتا ہے, کریکٹ جو راستہ ہے نا, ڈائریکشن آپ کو دیتا ہے کہ کرنا کیا ہے آپ کو. محبت ہونا یہ نیچرلی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اگر کوئی پسند آ گئے, کوئی آپ کو پسند کرتا ہے, اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ پورا غلط ہے. ٹھیک ہے, وہ محبت کیسی سچی محبت ہو سکتی ہے, صحیح محبت ہو سکتی ہے جو آپ کے دین پر اثر کرے, جس میں آپ نمازوں کو چھوڑ دیں, اللہ رب العالمین کو بھول جائے, اپنی پوری ہیلتھ خراب کر لے, اپنے کیریئر کو پورا برباد کر دے, ایک انسان کے لیے پوری زندگی داؤ پر لگا دے. یہ کیسی محبت ہو سکتی ہے؟ آج ہمارے جو یوتھ ہے, اللہ رحم کرے, صرف ایک اگر لڑکا ہے تو وہ ایک لڑکی کو اپنا ہر چیز کا محور بنا چکا, گویا وہ اس لڑکی کا غلام بن چکا. اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکی کا پوری طرح غلام بن چکی ہے, صرف پسند محبت عشق کے نام پر. وی آر لو ایچ ادر, ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے, اور صبح ہو رہی شام ہو رہی ہے نا, ریپلائی پہ ریپلائی دیے جا رہے, چیٹنگ پہ چیٹنگ کی جا رہی ہے, نیند پوری برباد. ہاں, دن میں پورا چڑچڑاہٹ پن, فوکس نہیں ہے نہ علم پہ, نہ ایجوکیشن پہ, نہ ان کا جو اصل گول ہے اس گول پر, کچھ بھی نہیں. پورا فوکس کس پہ ہو گیا آج ہماری یوتھ کا؟ لڑکا ہے تو لڑکی پر, لڑکی ہے تو یہ ہے نہیں ہے, آپ مجھے بتائیے. اور ہمارا معاشرہ خراب کہاں ہو رہا معلوم ہے؟ ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا لو بیفور میرج پر. بات آئی سمجھ میں؟ جتنے سٹوریز, جتنی فلمیں, جو کچھ آج لو کے نام پر بنایا جا رہا ہے, آپ مجھے بتائیے, اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے, آپ خود نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا, لو بیفور میرج ہے یا لو آفٹر میرج؟ محبت کا کانسیپٹ شادی سے پہلے بتایا جاتا ہے یا محبت کا کانسیپٹ شادی کے بعد بتایا جاتا ہے ہمارے پوری معاشرے اور ہماری پوری سوسائٹی میں, چاہے وہ فلمیں ہو, چاہے وہ سیریلس ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, جو بھی سورس ہو. بولیے, یہ کانسیپٹ سمجھنا ہوگا نا ہم سب کو. ہو سکتا ہے ہم سننے کے بعد ہاں ہم اس کے اندر انوالو نہ ہو, لیکن کہیں نہ کہیں شیطان, کیونکہ ہم سب کا دشمن ہے نا, وہی تو لگے ہوا ہے آج ہماری پوری نوجوانوں کے پیچھے, ہاتھ دھو کر پیچھے وہی تو پڑا ہوا ہے. کسی نہ کسی طرح ہم اگر شکار نہیں ہو تو ہمارے ساتھ رہنے والے شکار ہو سکتے ہیں, ان کو باہر لے کے جاؤ. پورا معاشرہ جو گندا ہو رہا نا, ہمارا خراب ہو رہا نا, آج کی نسلوں کو ہم جب دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, یہ خراب ہو رہا, یہ لو بیفور میرج. محبت کا جو بھوت چڑھ رہا نا وہ شادی سے پہلے چڑھا, لیکن شادی کے بعد ہوتا کیا سب کو معلوم ہے, سوسائٹی میں ہم سب جانتے ہیں. شادی سے پہلے آسمان پہ جا کر چاند تارے سب کچھ توڑ کر لانے کی بات ہوتی ہے, جب شادی ہوتی ہے تو گھر سے باہر نکل کر ترکاری لانا بھی ہاتھ میں. یہ ریالٹی ہے, یہ فیکٹ ہے, اس کو قبول کیجیے. تو یہاں پر ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, ایک بندہ اور ایک بندی, ٹھیک ہے, ٹائم پاس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ,
चैटिंग हो रही है, बातें हो रही है, ठीक है, ऐसे वक्त गुजर रहा है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अगर वाकई सच्ची मोहब्बत है ना, तो ये फजूल के काम करने के बजाय वो काम करे जो हमको करना चाहिए, जो इस्लाम हमको करने का हुक्म देता है, जिससे ना बदनामी होगी, जिससे ना इज्जत जाएगी, जिससे ना आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाएगा, और ना ही आपको लोगों के सामने सर झुकाकर बैठना पड़ेगा। 2 साल हो जा रहे, 3 साल हो जा रहे है ना, रिलेशनशिप्स में सेटिंग्स करा ले रहे, आप मेरी सेटिंग करा दो, हमारी सेटिंग करा दो ना। आज हर लड़की, अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह माशाल्लाह जिसकी अल्लाह ने हिफाजत की है वो महफूज है, लेकिन अक्सरियत कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के, आप स्कूल भी आपने मत छोड़िए, अब स्कूल में भी आ चुका है ये मसाला पूरा। छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल भी नहीं है, वो भी इन कामों में मशगूल हो चुके। कैसे ये जज्बाती मोहब्बत में, कैसे गौर कीजिए ना, उनको कैसे पता चला अपोजिट जेंडर से उनका अट्रैक्शन कैसे बढ़ा, गौर करिए आप। एक वक्त था, हमारे जो बड़े हैं वो कहा करते थे कि हम तो बच्चों के साथ कभी कभार खेला भी करते थे, लेकिन हमारे दरमियान ये मामला नहीं था जो आज है। फिर आज ये मामला कैसे हो गया? कुछ ना तो कुछ चेंज हुआ ना, मोहब्बत को पूरी तरह बदनाम कर दिया गया। अगर कोई बोले ना आकर, अगर एक बहन दूसरे बहन से अगर बोले ना आई लव यू अगर बोल दिया, तो वो आगे और पीछे देखना शुरू कर देगी कि कोई है क्या यहाँ पर। एक दूसरे से सिस्टर्स के लिए ये अल्फाज अब बाकी नहीं रहे। अब किसके लिए बाकी हो गई अल्फाज? बस अपोजिट जेंडर के लिए हो गए, खत्म। वहीं तक हमने उसको महदूद कर दिया। मोहब्बत का कॉन्सेप्ट, अगर वाकई मोहब्बत है ना, तो इस्लाम हमको निकाह की तरफ, आओ निकाह कर लो, फिर आपको जो करना है वो करो। निकाह ये बेहतरीन सोल्यूशन है। मैं सोल्यूशन की तरफ आऊंगी ना, तो तब इंशाल्लाह इसको और अच्छी तरह वाज़ेह करूंगी। लेकिन याद रखना, आज हमारी यूथ परेशान है। वाकई अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, कई ऐसी लड़कियां जिनको कॉल्स आते हैं कि हम फला लड़के से बात करते थे, इतने साल हो गए, अब हमने जब उनको कहा कि आप निकाह कर ले, तो वो कहता है कि नहीं, मेरी अम्मी नहीं मान रहे, मेरे अब्बा नहीं मान रहे, मैं नहीं कर सकता निकाह। अब हम क्या करें? 2-3 साल से हमने उनसे बात की, अब हमारे एहसास का क्या होगा, हमारे जज्बात का क्या होगा? ये लोग जो हमारे साथ रहते थे, उन लोगों ने हमको देखा था ये काम करते हुए, अब हमारी इज्जत का क्या होगा? रो रहे हैं, लेकिन क्या उनका रोना उनको कुछ फायदा देगा? याद रखना, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, बंदा खुद अपने ऊपर जुल्म करता है, हराम के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करके। ये हराम कामों को करता है, हमने हलाल समझ लिया ना, ट्रेंड बन चुका है, ये एक कॉमन चीज समझी गई। अगर कोई लड़का लड़की से बात करता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है समझते इसको, हालांकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसको इसकी इंतहा तक नहीं पहुंचाया गया, अगर उसको उसका रिजल्ट नहीं दिया गया, तो यही हमारे फितने, हमारे माशरे में फितने का जरिया बन सकता है, एक फसाद बर्पा कर सकता है। ट्रेंड है ना, अगर किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है, तो आज कॉलेज यूनिवर्सिटीज में क्या समझा जाता है कि मतलब इसका कुछ है ही नहीं वजूद। जिसके पीछे 10 लड़के पड़े हुए होते हैं ना, उसको समझा जाता है अब क्या है नो। ये हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लड़कियों की सोच है। मैं भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आई हूँ, हमने भी पढ़ा है, हमने भी ऐसे लोगों का सामना किया है, ऐसे यूथ के बीच में हम भी रहे, जिनका फोकस क्या होता है कि किसी एक को पटा लो, थोड़े दिन उसको अपने बातों में घुमा लो, फिर शादी कर लो, जिंदगी खत्म। इतना छोटा मकसद है हमारा। जिंदगी अल्लाह ने सिर्फ इतने छोटे मकसद के लिए दी है, नौज़ुबिल्लाह, जो आज हम करते हैं। और क्या कहा जाता है, मोहब्बत पर किसी का इख्तियार नहीं होता, वो तो बस हो जाती है ना, ऐसे ही बोला जाता है ना। ये अल्फाज है नहीं है, बोलिए मुझे, कैसे इख्तियार नहीं? इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, इख्तियार तो तुमको था, तुम्हारी नज़रों का इख्तियार था ना, तुम उसको देखो या ना देखो। बात करने का इख्तियार तुमको था ना, करो या ना करो। सोचने का इख्तियार तो था ना, कि तुम उसके बारे में सोचो या ना सोचो। जिस जगह पर वो आपको मिली, उस जगह पर जाने या ना जाने का इख्तियार तो था ना। तो फिर कैसे ये इख्तियार में नहीं है, ये चीज़ कैसे बोल सकते? इब्न तैमिया रहमहुल्लाह अपनी किताब में कहते हैं, इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रोल वो कर सकता है, ये तो सिर्फ अल्फाज है हमारे। और याद रखना, इंसान के दिल में जो जज्बात है ना, हाँ हो सकता है किसी को किसी से मोहब्बत हो सकती है, अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितरत में चीज़ डाली है, लेकिन अगर हम उसका हलाल रास्ता छोड़कर हराम की तरफ जाएंगे, तो याद रखना दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए खसारा होगा। देखो, जज्बाती मोहब्बत की मिसाल देती हूँ मैं, सहाबा के जरिए देती हूँ मैं आपको मिसाल। मुगीस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते हैं? मुगीस, बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मुगीस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोनों गुलामी की हालत में थे, तो दोनों निकाह में थे, ठीक है, दोनों निकाह में थे, गुलामी में थे। जब बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आज़ाद कर दी गई, ये सहाबिया है, और आज़ाद करने के बाद अब
عورت کو اختیار ہے، یعنی جو آزاد ہو گئے ان کو اختیار ہے کہ وہ غلامی کی حالت میں جن کے ساتھ تھی ان کے ساتھ رہے یا نہ رہے، ٹھیک ہے، یہ ان کو اختیار ہے۔ جب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا گیا اور مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مالک نے ان کو آزاد نہیں کیا، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، کس کے ساتھ؟ مغیث کے ساتھ، مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبت کرتے تھے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے آج بھی مغیث کا چہرہ یاد ہے جب وہ روتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا ہو گیا کہ تمہارے آنکھ اتنے تر کیوں ہو گئے؟ تو پھر مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مجھے بریرہ چھوڑنا چاہتی ہے، وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی جبکہ میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور یہ مسئلہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھیے یہاں پر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسلام محبت کی قدر کرتا ہے، آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو وہ گئے کس کے پاس؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور جا کر کہا کہ اے بریرہ ذرا مغیث کا حال تو دیکھو اور اس کے ساتھ رہو، اس کو مت چھوڑو۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا یہ حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ تو اللہ کے نبی نے کہا میرا حکم نہیں بلکہ یہ مشورہ ہے۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو میں اس کو نہیں مانتا، میں نہیں رہنا چاہتا۔ پھر اس کے بعد بریرہ کی جگہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنے لگے، اور پھر مغیث رضی اللہ عنہ کی جگہ انہوں رہنے لگے۔ اسلام ان کی بھی قدر کیا، ان کے بھی الفاظ کی، ان کی بھی دل کی جذبات کی قدر کیا نا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا نہیں وہ آپ سے محبت کرتے تو آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہی پڑے گا، نہیں کہا نا، مشورہ دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے دو دلوں کو ملانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وسیلہ بنے یہاں پر، لیکن حرام چیزوں کی طرف گئے، سوسائڈ کیا، اگر وہ مجھے نہیں ملی تو پھر میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا، میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ آپ کو پتا ہے 2021 میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، تجوید القرآن کی ایک اسٹوڈنٹ 2021 میں جس نے کورس جوائن کیا تھا، 2022 میں ان کے والدہ کا کال آیا کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی، اور پھر جب پورا ریزن معلوم ہوا تو وہ یہی تھا۔ وہ لڑکی جس کو پسند کرتی تھی، والدین اس کے خلاف تھے، والدین نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر نکاح ہو، کچھ اندھن ہوئی جس کی وجہ سے کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں، صرف تھوڑی سی اندھن، تھوڑی سی والدین کے ساتھ صرف بات چیت ہوئی، اس کے بعد وہ لڑکی گئی اور اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، سوسائڈ کر لیا۔ اس نے 2022 کی بات ہے، 21 میں اس نے یہاں جوائن کیا تھا کلاس۔ اندازہ کریے اب ایسے کئی ایسے لڑکیاں ہوں گے نا، یہ تو صرف ایک ہمارے پاس مسئلہ آیا نا، ایسے ہزاروں لڑکیاں ہیں جو کسی ایک کے لیے اپنی پوری کی پوری آخرت برباد کریں گے، پوری آخرت۔ اچھا یہ عشق، پیار اور محبت کا جو بھوت آج لڑکوں پر ہو یا لڑکیوں پر ہو، یہ چڑھا کس وجہ سے؟ یہ بالی ووڈ انڈسٹری کی وجہ سے، یہ ٹی وی سیریلز کی وجہ سے۔ یہ نظروں کی محبت جو ہے نا، ایک نظر میں دیکھتے ہی پیار ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چہرے کی محبت ہے نا صرف، ہے نا، جیسے خوبصورتی گئی محبت بھی گئی۔ اللہ اکبر، آج ہماری یوتھ پوری کی پوری اس کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ لڑکے ٹائم پاس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کوئی یوز ہو تو کوئی ابیوز ہو رہے ہیں اس کے اندر۔ 80% لڑکوں کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا نکاح کا، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ بات بولی جاتی ہے، چیٹنگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر ان کے والدین نہیں مان رہے، ان کے والدین نہیں مان رہے، ان کا نکاح کہیں اور ہو جاتا ہے، ان کا نکاح کہیں اور ہو جاتا ہے۔ بیچ میں جو ہم کام کرے حرام کام، اس کا جواب نہیں دینا ہے ہم کو۔ دل ہے نا، اسی لیے اس دل کو باندھنے کے لیے جیسے ہی ہم بالغ ہو جاتے ہیں نا، دل کی ڈور کو باندھنے کے لیے اسلام ہم کو نکاح کا حکم دیتا ہے۔ نکاح، اسلام ارلی میرجز کا کیوں حکم دیتا ہے؟ جلدی شادی کا کیوں تصور پیش کرتا ہے؟ اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں لڑکی کی شادی جلدی کرنے کا کانسیپٹ تو ہے، لیکن لڑکے کی شادی جلدی کرنے کا کانسیپٹ ہے؟ بولیے مجھے، ہاں ہے؟ لیکن ہم کو یہ کانسیپٹ بنانا ہوگا، یاد رکھیے۔ اب یہاں پر آئیے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عشق کے بارے میں کہا کیا ہے، محبت کے بارے میں کہا کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد میں کہتے ہیں عشق جو ہے نا وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، محبت دو چیزوں کا مرکب ہے۔ پہلی چیز جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا، اس کو دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت سمجھنا، دنیا کی پوری خوبصورتی اپنے معشوقہ کے پاس ہی سمجھنا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اس کو پانے کی کوشش کرنا، یہ کون سا بتایا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ اب آپ دیکھو یہی دو چیزیں ہو رہی نا، ہو رہی نہیں ہو رہی؟ محبت ہو گئی تو ہم اگر کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی،
کچھ بھی نہیں دیکھا. اب تو ہمارے پاس دھرم بھی نہیں دیکھا جا رہا, مذہب بھی نہیں دیکھا جا رہا. اللہ اکبر, اللہ حفاظت کرے ایسی چیزوں سے ہماری نوجوانوں کی, ہم سب کی, ہماری پوری نسلوں کی. آج بالی ووڈ انڈسٹری جو ہے, آپ مجھے بتائیے وہاں پر مذہب کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ مسلمان ہیرو اور ان کی بیویاں پورے غیر مسلم, ان کو دیکھ کر ہمارے نوجوان پورے کود کود کر آگے بڑھے. آئیڈیل بن چکے ہیں نا وہ. اسلام کیا کہتا ہے؟ ایمان والی عورت کے لیے ایمان والا مرد ہے, اور جو پاک دامن ہے نا اس کے لیے پاک دامن لوگ ہیں, جو ناپاک ہے نا ان کے لیے ناپاک لوگ ہیں. ہم خود اپنا جائزہ لیں, کیا ہم اپنے آپ کو ناپاک بنانا چاہتے ہیں؟ اسلام نا بہت پاک دامن مذہب ہے, واللہ بہت پیارا مذہب ہے. اور جو محبت ہے نا, یہ نکاح سے پہلے جو تصور کی جاتی ہے, جو مزے ہم محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ کچھ بھی نہیں ہے شادی کے بعد. واللہ اللہ رب العالمین جو محبت ہم کو ٹیسٹ کرواتا ہے نا, وہ آفٹر میرج, بیفور میرج نہیں. واقعی اگر ہماری نوجوان یوتھ جو بھی مجھے سن رہے ہیں, چاہے آپ لوگ ہو, چاہے ہماری سننے والی ہزاروں جو آڈینس ہو, ان سب کے لیے آپ واقعی محبت